وعده نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين عظام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد صلوات على محمد. اور حاضرین فرش عزا، ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس بعنوان مجلس برسی تیسواں برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتی ہے تو ہم اس کے وصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں، مجلس سید الشہداء برپا کرتے ہیں، جس مجلس کے دو پیغام ہوتے ہیں، دو میسیج ہوتے ہیں۔ ایک پیغام اس کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے مجلس کی جاتی ہے، جو قبر میں چلا گیا ہے اور قبر کی ادھر کی دنیا میں ہے، وہ جب آپ اس کے وصال ثواب کے لیے کوئی بھی پروگرام رکھتے ہیں، تلاوت کا، دعا کا یا مجلس کا، تو وہ اپنی جگہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ جنہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں انہوں نے مجھے فراموش نہیں کیا، انہوں نے مجھے بھلایا نہیں ہے، بلکہ ان کے ذکر میں، ان کی فکر میں، ان کی نشستوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی دعاؤں میں، ان کے ذکر میں، ان کی فکر میں میں کہیں نہ کہیں زندہ ہوں۔ تو یہ پیغام تو اس کے لیے ہوتا ہے جس کے وصال ثواب میں مجلس ہوتی ہے، اور ایک پیغام ان قوموں کے لیے ہوتا ہے جو آج تک نہ عزاداری کی طاقت کو سمجھے ہیں نہ عزاداروں کی طاقت کو سمجھے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے مرحوم کے وصال ثواب کے لیے مجلس کرتے ہیں تو دشمن طاقتیں سمجھ جاتی ہیں کہ اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا، ارے جس نے اپنے مردوں کو نہ بلایا ہو وہ زندہ اماموں کو نہ بلائے گا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والا یہ پیغام ہے، اس لیے کہ عزاداری نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ عزاداری ایک تحریک کا نام ہے، عزاداری تہوار کا نام نہیں ہے۔ میں نے جس آیت کو اس کے ٹکڑے کو تلاوت کیا گیا مشہور زمانہ ہے، چونکہ اس کے وصال ثواب کی مجلس سے جس شخصیت کے ان کا تعلق مصلی سے بھی تھا اور ممبر سے بھی تھا۔ ہمارے علاقے میں پورے اتر پردیش میں بہت ہی مقبول ذاکر تھے اور بہت ہی عظیم شخصیت کے مالک تھے، اور جتنی بھی تحریکیں چلائی گئی ہیں اتر پردیش میں ہو یا دہلی میں ہو، اس میں مولانا کا جو ہے وہ بہت بڑا حوصلہ تھا کہ آپ یقین جانے کہ شاہ مردہ کے معاملے میں مولانا نے کتنا بڑا تعاون کیا، اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ اہل زبان تھے لہٰذا میں قبلہ کی اجازت سے یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بات جو باہر ہے وہ بھی اندر آ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ آپ فرما لیں تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ یہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جو ماہر لسانیات ہیں، جو زبان کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان محتاج ہے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے زبان کا۔ پہلا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں سرد کیا اور انشاءاللہ آپ پذیرائی کریں گے۔ انسان محتاج ہے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے زبان کا، یعنی اگر زبان نہ ہو تو انسان اپنی بات، اپنا پیغام، اپنا میسج دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا۔ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ زبانیں مختلف ہیں، کبھی بولنا زبان ہے، کبھی اشارہ زبان ہے، کبھی چہرہ زبان ہے، کبھی آنکھیں زبان ہے، کبھی آنسو زبان ہے، کبھی رونا زبان ہے۔
سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. یہ بھی طے ہے کہ زمینوں کے بدلنے سے زبانیں بدل جاتی ہیں. آپ ہندوستان میں تو ہندی بول رہے ہیں، بنگال میں تو بنگالی بول رہے ہیں، ایران چلے جائیں گے تو فارسی بولیں گے، عرب کی دنیا میں چلے جائیں گے تو عربی بولیں گے، انگلستان میں چلے جائیں گے تو یعنی زبان بدل جاتی ہے زمین کے بدلنے سے. آپ سن گئے نا پہلا جملہ کیا؟ انسان محتاج ہے زبان کا اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے. زبانوں کی شکلیں مختلف ہیں، کبھی رونا زبان ہے، کبھی اشارہ زبان ہے، کبھی بولنا زبان ہے. تیسرا جملہ کیا؟ زمینوں کے بدلنے سے زبانیں بدل جاتی ہیں. اب وہ جملہ کہتا ہے کہ یہ تو طے ہے کہ زمینوں کے بدلنے سے زبانیں بدل جاتی ہیں، مگر یہ بھی طے ہے کہ زبان تو بدلے گی مگر طریقہ استعمال زبان نہیں بدلے گا. میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان یہ جملہ کہا تھا جو ماہر زبان ہے. آپ زبان سمجھتے ہیں؟ یہ تو طے ہے کہ زمین کے بدلنے سے زبان بدل جاتی ہے مگر طریقہ استعمال زبان، جو زبان کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں، فارمولے، وہ نہیں بدلتے. وہ کہتا ہے کہ زبان کوئی بھی ہو طریقے دو ہی ہیں استعمال کے، یا نظم یا نثر. جب بھی زبان کا استعمال ہوگا یا نظم کے ذریعے ہوگا یا نثر کے ذریعے ہوگا. جب نظم کے ذریعے ہوگا تو سوز کہلائے گا، سلام کہلائے گا، مرثیہ کہلائے گا، غزل کہلائے گی، مسدس کہلائے گا. جب نثر کے ذریعے ہوگا خطاب، تقریر، وعظ، گفتگو، یہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو کمال ہے کہ زبان کے استعمال کے دو ہی طریقے ہیں، نظم اور نثر، مگر حضرت انسان کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے فانوس دماغ میں روشن ہونے والی شمع عقل سے یہ کمال دکھایا کہ زبان کے طریقے تو دو ہی تھے مگر ان دو ہی طریقوں سے اس نے ہر میدان میں اپنی الگ پہچان بنا لی. شاید بات سخت ہو گئی ہے؟ نہیں رکیے، ابھی کوئی بات نہیں، کہیں جلدی نہیں ہے، نہ مجھے جانا ہے نہ آپ کو کہیں جانا ہے. سنیے، طریقہ استعمال زبان دو ہی ہے مگر زبان کے استعمال کا طریقہ کیا؟ انسان کا کمال یہ کہ ان دو طریقوں سے اس نے اپنی الگ پہچان بنا لی. مثلاً ایک اسٹیج اور اس پہ 10 شاعر ہو، علیکم السلام، ایک اسٹیج ہو اور 10 شاعر ہو، 10 کے 10 گفتگو تو نظم میں کریں گے مگر طریقہ الگ ہوگا، انداز الگ ہوگا، لہجہ الگ ہوگا، زبان الگ ہوگی، ہے بیان الگ ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی طریقہ ایک تھا مگر استعمال کر کے حضرت انسان نے اپنی الگ پہچان بنا لی. خطابت کی دنیا ہو، 10 خطیب ہو ایک پوسٹر پہ، ہر کا انداز الگ ہے، طریقہ الگ ہے، بیان الگ ہے. تو کمال انسان کا تھا کہ اس نے اپنے کمال سے اسی ایک طریقے کو نیا انداز دے دیا. وہ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی لائبریری میں جا کے وہاں کے لائبریری انچارج سے کہیں کہ مجھے ایک ایسی شاعری پڑھنا ہے جس میں ایک سوچتا ہوا انسان ہو، ایک مفکر انسان ہو، تو وہ آپ کو در بدر نہیں بھٹکائے گا بلکہ اس الماری کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دے گا جس الماری میں مرزا غالب کی کتابیں ہوں گی. کہے گا پڑھتے رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ غالب نے جتنا کلام کہا ہے وہ سوچتا ہوا کہا ہے. اگر آپ اسی سے کہہ دیں کہ مجھے وہ کلام پڑھنا ہے جس میں انقلاب ہو تو وہ آپ کو بغل والی الماری میں لا کے کھڑا کر دے گا جس میں اقبال ہے. اب یہ اقبال کے کلام پہ کیوں وہ کہتا ہے؟ اس لیے کہ اقبال کی طبیعت میں انقلاب تھا، اس کے مزاج میں انقلاب تھا. جو مزاج ہوتا ہے وہی بیان ہوتا ہے. سلام پڑھے محمد آل محمد. بہت آرام سے، بالکل آرام سے سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو سوچتا ہوا انسان پڑھنا ہو تو اقبال کے دروازے پہ جائیے. اگر انقلابی آدمی پڑھنا ہو تو علامہ اقبال کے دروازے. اچھا مجھے تو نہ انقلاب پڑھنا ہے، مجھے تو کوئی ایسا شاعر پڑھنا ہے جس میں کی شاعری میں چوراہے کا تذکرہ ہو، ہوٹل کا تذکرہ ہو، مارکیٹ کا تذکرہ ہو، بیٹھنے کا تذکرہ ہو، تہتاؤ کا تذکرہ ہو، باتوں کا تذکرہ ہو، محفلوں کا تذکرہ ہو. تو کہے گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نذیر اکبر آبادی کو پڑھ لیجیے. ان کی شاعری میں یہی ملتا کہ لٹریچر کی باتیں خطابت کی بہن، اس لیے آپ خاموش ہیں، آپ آگے بڑھیے. اچھا اگر آپ کو ایک ایسا شاعر پڑھنا ہو جس کی زبان اردو ہو مگر موٹی موٹی اردو ہو، گاڑی گاڑی اردو ہو، جو بولی جائے اور سمجھی نہ جائے، تو پھر آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ جوش مری آبادی کے دروازے پہ جانا
ایسی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں جس شاعری میں آپ کو یہ پتا چلے کہ باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ کیا ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ کیا ہے، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ کیا ہے، غلام آقا کا رشتہ کیا ہے، آقا غلام کا رشتہ کیا ہے، مہمان میزبان کا رشتہ کیا ہے، میزبان مہمان کا رشتہ کیا ہے. تو کہتا ہے کہیں مت چلے جانا، میر انیس کے دروازے پہ چلے جانا. نہیں غور کیا کلکتہ نے، یہ میر انیس کا دروازہ نہیں، یہ کربلا کا دروازہ ہے جو دنیا کو بتا رہا ہے اے دنیا والوں دیکھ لو، کل بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی تھی، آج بھی رشتوں کو کربلا سمجھا رہی ہے. ایک سلام پڑھے گا محمد. اب یہ کیا ہے، یہ نظم کی دنیا ہوگی. اب آپ نثر کی دنیا میں آئیے، بزرگ علماء کرام یہاں موجود ہے، میرے اکابرین موجود ہے، میرے چھوٹے بھائی موجود ہے، میرے بھائی موجود ہے، قبلہ موجود ہے. ان سے آپ پوچھئے خطابت کی دنیا میں کچھ نام گزرے جو پہاڑ کے مانند تھے. پہاڑ یعنی انہیں ہلانا ناممکن تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا. بھائی آپ دیکھیے حافظ کفایت حسین صاحب، اس نے نام نہیں سنا بھائی؟ جو اردو زبان میں خطابت کرتا ہے اور خطابت کی خیر سے واقف ہے، وہ ان کے گھر کا نوکر ضرور رہا ہوگا فکری طور. ان کا انداز کیا تھا، جہاں جاتے تھے پورا شہر میں جاتا تھا حافظ صاحب آئے، مگر پوری قوم آ کے کہتی کہ حضور 10 دن کے لیے آئے ہیں، 9 دن چاہے جو پڑھیے گا، ایک دن ہماری مرضی سے پڑھیے. تو وہ کہتے تھے ایک دن کیا پڑھوں؟ تو لوگ کہتے تھے مباہلہ پڑھیے گا. کیوں بولوں مباہلہ؟ تو لوگ کہتے تھے مجلس تو آپ ساری اچھی پڑھتے ہیں مگر مباہلہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اچھا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مباہلہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ایک اور خطیب گزرے کرار حسین وائز، کیا کہنے والے سلام کرتا ہوں میں انہیں، بلا کے خطیب تھے جنہیں لسان رئیس الوائزین بھی کہا جاتا ہے. جہاں جاتے تھے کلکتہ بھی آئے ہوں گے، جہاں جاتے تھے طلاق رفع کر دیتے تھے، مگر لوگ کہتے تھے حضور 9 دن چاہے جو پڑھیے گا، ایک دن جمل ضرور پڑھیے گا. کیوں؟ چونکہ اردو آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں مگر جمل بہت اچھی پڑھتے ہیں. ایک خطیب اور گزرے جن کی آدھی زندگی کلکتہ میں گزری. کون؟ شیر ہندوستان خطیب الایمان. جہاں جاتے تھے ہنگامہ کر دیتے تھے مگر قوم آ کے کہتی تھی 9 دن چاہے وہ پڑھیے گا، ایک دن ہماری مرضی سے پڑھ دیجیے. کیا مسئلہ ہے؟ خلافت پڑھ دیجیے گا. کیونکہ ہم مجلس تو جو پڑھیں گے اچھی پڑھیں گے مگر خلافت بہت اچھی پڑھیں گے. اسی طریقے سے ایک اور خطیب تھے جو پاکستان چلے گئے تھے، خطیب آل محمد. جہاں جاتے تھے قیامت کر دیتے تھے مگر لوگ آ کے کہتے تھے حضور جو پڑھیے گا مگر ایک دن مباہلہ ضرور پڑھیے گا. کیوں؟ کیونکہ مباہلہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا جو کچھ بولے اچھا بولتا ہے، مگر کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس پر وہ بہت اچھا بولتا ہے. بولنا کلکتہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، زندہ باد زندہ باد. پر تھوڑا سا توجہ، یہیں سے گفتگو تب شروع ہوئی اور اسی موضوع پر ختم ہو جائے. بولنے والا جس موضوع پہ بولے اچھا بولتا، مگر کچھ موضوعات کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جواب دیا جس پہ انسان بہت اچھا بولتا ہے. تو میں نے کرار صاحب سے پوچھا آپ جمل کیوں اچھی پڑھتے ہیں سب سے؟ تو انہوں نے کہا مجھے پسند بہت ہے. میں نے کہا آپ مباہلہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے پسند بہت ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ یہ موضوع تو اچھا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے پسند بہت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ موضوع بہت اچھا پڑھتا ہے جو اسے خود بہت پسند ہو. نہیں اگر آپ تھک گئے تو پھر چھوڑ دیجیے، یہی مسائل پڑھتے ہیں. انسان ہر موضوع پہ اچھا بولتا ہے مگر اس موضوع پہ بہت اچھا بولتا ہے جو اسے خود بہت پسند ہو. میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کلکتہ جاگ رہا ہوں تو مجھے احساس ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا جب بھی بولے گا اچھا بولے گا مگر اس موضوع پر بہت اچھا بولے گا جس کو وہ خود پسند کرتا ہو. کبھی تم نے فرش عزا میں بیٹھ کے سوچا کہ وہ موضوع جو مجھے پسند ہے میں اس پہ اچھا بولتا ہوں، جو مولانا کو پسند ہے مولانا اس پہ اچھا بولتے ہیں، جو قبلہ کو پسند ہے اس پہ یہ اچھا بولتے ہیں، جو بھائی کو پسند ہے وہ اس پہ. کبھی تم نے فرش عزا میں بیٹھ کے سوچا دنیا کے سب سے بڑے خطیب کا نام ہے علی. سوچا کہ
عجیب و غریب جملہ لکھا لکھنے والوں نے. لکھتے ہیں کہ علی کی زندگی کا پسندیدہ موضوع تھا توحید. میرے اور آپ کے مولا کی زندگی کا پسندیدہ موضوع ٹاپک عنوان تھا توحید. علی جب بولے توحید پر بولے, جہاں بولے توحید پر بولے, جس وقت بولے توحید پر بولے. شیعہ نہیں, سنی نہیں, مسلمان نہیں. ایک کرسچن نے جب علی کے کلام کو پڑھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ علی سے اچھا توحید پر بولنے والا نہ علی سے پہلے کوئی ہوا نہ علی کے بعد کوئی ہوا. صلوات علی محمد. اتنا خوش ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ مجلس چل رہی ہے یا سو گئی ہے. مگر آپ بالکل مت گھبرائیے گا, نہ میں نہیں گھبرا رہا ہوں, اس لیے کہ میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے پڑھ رہا ہوں. آپ مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے سنیے. نہ میرے لیے مشکل ہوگی نہ آپ کے لیے مشکل ہوگی, مگر سنیے کیا کہا. علی کی زندگی کا پسندیدہ عنوان ٹاپک موضوع تھا توحید. علی جب بولتے تھے توحید پر. اب اس کے رشتہ نے لکھ دیا کہ علی سے اچھا نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں. آپ نے داد دے دی, انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا, بھائی نے نعرہ لگا دیا, ادھر سے انہوں نے بھی نعرہ لگا دیا. مگر مول صاحب اس جملے میں تو ضعف ہے نا, کمزوری ہے. اس نے کہا علی سے اچھا توحید پر بولنے والا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں. ارے بھائی بات کی بات کر, کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ علی کے بعد کی بات کر. علی سے پہلے کی بات کیوں کر رہا؟ کیونکہ علی سے پہلے جتنے گزرے نبی تھے, رسول تھے, منصوص من اللہ تھے. اس لیے کہ جتنے نبی آئے ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو توحید پہ نہ بولا ہو. آدم آئے توحید پہ بولے, نوح آئے توحید پہ بولے, ابراہیم آئے توحید پہ بولے, یحییٰ آئے توحید پہ بولے, زکریا آئے توحید پہ بولے, شیش آئے توحید پہ بولے, ہنوش آئے توحید پہ بولے, محمد علی آئے توحید پہ بولے, قینان آئے توحید پہ بولے, عمران آئے توحید پہ بولے. ہمارا نبی توحید پہ بولا. مگر اس کرسچن نے کہا کہ بولے سب مگر علی جیسا نہیں بولا. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا. اب یہ کرسچن ہو کے لکھ رہا کہ بولے سب مگر علی سے اچھا نہیں بولے. کیوں؟ اب جو اس نے دلیل دی وہ عجیب تھی. اس نے کہا بولے سب توحید پر مگر علی سے اچھا نہیں بولے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب بغیر دیکھے بول رہے تھے, علی دیکھ کے بول رہا تھا. دیکھ کے بول رہے ہیں, علی کب دیکھ کے بولے؟ علی نے کب دیکھا؟ اس نے کہا تم نے نہیں سنا, پوری کائنات میں شیوعی کا تو امام ہے جس نے کہا کہ اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. آئے ہائے تمہارے سننے کو سبحان اللہ, تمہاری خاموشی کو سلام, ایک ایک حسینی کو میں سلام کرتا ہوں. اس نے کہا سنو, علی کے علاوہ کوئی نہیں جس نے یہ کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا کہ جسے دیکھا نہ ہو. آپ کیا سوچتے ہیں بھائی؟ وہ آپ کے سامنے بول رہے تھے مولا, ان کے سامنے بول رہے تو جو عزت کے دشمن ان کے پیاسے تھے. جیسے کہ علی نے کہا میں ان سے سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. 4 بندے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کمال ہے, ہم نے تو دیکھا نہیں, ہمارے ابا نے نہیں دیکھا, ہمارے دادا نے نہیں دیکھا, پر دادا نے نہیں دیکھا, آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ علی نے کہا تم دیکھتے کیسے ہو؟ انہوں نے انگلی آنکھوں پہ رکھی, کہ لگی عالم سے دیکھتے. فرمایا اللہ ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے نظر آتا. سن لیا جملہ آپ نے؟ اب سنیے, اب کرسچن کا جملہ سنیے. 4 دیکھا وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے علی جو اتنی دیر تک توحید پر بولتے رہے, جب بھی موقع ملتا تھا اللہ پہ بولتے تھے, وحدانیت پہ بولتے تھے, الوہیت پہ بولتے تھے, توحید پر بولتے تھے. کیوں بولتے تھے؟ شوق تھا. اس نے کہا اب سنیے گا جملہ, اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو شاید بھائی اسی جملے میں پوری مجلس ہو جائے گی. ایک ایک جوان کے سامنے حسینی ہاتھ جوڑ کے توجہ کی خیرات مانگ رہا, ایک ایک حسینی کے سامنے میری طرف توجہ ہے, شاید یہ جملہ اس مجلس کا مکمل جملہ ہو جائے. وہ کہتا ہے علی جو توحید پر بول رہے تھے وہ شوق میں نہیں بول رہے تھے,
خوف میں بول رہے ہیں, ڈر میں. کیا علی کی شان سے واقف نہیں؟ کرسچن ہو کے علی کی توہین کر رہا ہے. علی کو کسی کا خوف نہیں, اس لیے کہ علی مولود کعبہ ہے, علی سلطان کائنات ہے, علی فتح خیبر خندق ہے. علی کو کس بات کا ڈر؟ اس نے کہا علی کو خوف تھا, جبھی تو توحید میں بول رہے تھے, شوق میں نہیں بولے, خوف میں بولے. اب تو میں جملہ کہوں گا, اگر آپ پہنچ گئے تو شاید مسجد سے پتہ چل جائے گا کہ مجلس ہو گئی, ورنہ پھر آواز آئے گی حسینی ایک قدم والا کے وہ. کس بات کا خوف تھا کلکتہ والوں علی کو؟ کس بات کا خوف تھا؟ اب وہ کہتا ہے خوف کس بات کا تھا, وہ سنیے ذرا انٹر دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ علی کو خوف اس بات کا تھا, علی جانتے تھے کہ اگر میں نے انہیں اسے نہ سمجھایا تو یہ مجھے وہ سمجھ بیٹھے گے. اگر میں نے انہیں اسے نہ سمجھایا یہ مجھے توحید پر بولتے تھے, کرج کے بولتے تھے, للکار کے بولتے تھے, مسکرا کے بولتے, ٹھہر کے بولتے, رفتار سے بولتے تھے, ہر انداز سے انہیں اللہ سمجھایا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم توحید کا نام ہے علی. دنیا کے سب سے بڑے عالم توحید کا نام ہے علی. اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ اگر عالم علی ہے تو رسول کیا ہے؟ علی عالم ہے, رسول معلم ہے. عالم علی ہے, معلم رسول ہے. جس نے علی جیسا پال کے دے دیا اسے رسول کہتے ہیں. اب علی بولے, اب سنیے, اچھا علی کیسے بولتے ہیں؟ گھر میں بولتے تھے بھائی ممبر کوفہ میں, اور ایسے نہیں کہا کرتے تھے باقاعدہ سلونی, اور پھر موضوع شروع کر دیا. علی نے ایک آدھ بار نہیں کہا کہ تمہیں سمجھے جھٹکے میں بول گئے سلونی, نا 14 بار کہا, 14 بار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ علی کو بھی 14 سے کیا محبت تھی. ایک آدھ بار نہیں 14 بار کہا سلونی سلونی سلونی. اچھا آخری دفعہ کب کہا جانتے ہیں؟ آخری بار کب کہا جی نے سلونی؟ 14 بار. پوری طالب علم کی حیثیت سے ذمہ داری لے کے آیا ہوں. آخری بار علی نے اس وقت کہا جب وقت آخر قریب ہے, سر پہ ضربت لگ چکی, سر میں شگاف ہے, زہر پورے بدن میں پھیل چکا. آپ کا ایک صحابی ملنے آیا جس نے آپ سے 4000 سوال کر لیے ہیں. وہ آیا امام حسن سے, اس نے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں. امام حسن نے منع کر دیا کہ اب تم سے بابا ملاقات نہیں کر سکتے, بابا کا آخری وقت ہے. دیوار کے پیچھے جا کے رونے لگا. امام حسن کو بلایا, کہتے رو کون رہا ہے؟ کہ مولا بابا فلاں آیا ہے. تو اسے بلاؤ. جب وہ آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. علی نے لیٹے لیٹے بستر پہ کہا سلونی. اے میرے مولا وقت آخر ہے, یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, کیوں پوچھ رہے, کہہ رہے ہیں سلونی سلونی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب تو آپ جانے والے کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں جانتا, تاریخ یہ ضرور لکھے گی کہ علی نے آخری بار بستر مرگ پہ کہا تھا سلونی. ارے دنیا سمجھ لے, جب وقت آخر مسیح کا دماغ صحیح ہے تو نبی کا عیسائی لمبا چوڑا 6 فٹ کا, اس کے بھی 25-30 شاگرد تھے. اس میں اس کا ایک شاگرد مسجد کوفہ کے سامنے سے گزر رہا ہے, جیسے مسجد وہ جا رہا
اب جب اس نے سنا کہ کوئی مسجد سے مولانا خطبہ دے رہے تھے، اب وہ سنا اس نے کون دے رہا تھا، جا کے دیکھا مولانا خطبہ دے رہے تھے، اور جو اس میں بیٹھ گئے. اب مسجد کوفہ کے سامنے سے نکل رہا علی نے آواز سلونی، کون ہے آپ جو اتنی آواز بلند سے کہہ رہا سلونی، ذرا جا کے تو دیکھیں کون ہے. اب اس نے اندر جا کے دیکھا تو بولنے والا ایک اور سننے والے ایک، اور ممبر پہ بیٹھا اور کیفیت یہ کہ ایک بندہ ستارے کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو دوسرا سمندر کے بارے میں پوچھ رہا، ایک آسمان کے بارے میں دوسرا زمین کے بارے میں، اور یہ جواب دے رہا، یہ بیٹھا رہا. اس کے بعد اور کلاس میں آیا. آج تک کا اصول یہ تھا کہ جب یہ کلاس میں آتا تھا تو پہلے جھک کے سلام کرتا تھا استاد کو، پھر آ کے ہاتھ جھکتا تھا، پھر آ کے زانو ادب طے کرتا تھا، استاد بولتا تھا یہ سنتا تھا. آج یہ جب مسجد کوفہ سے آیا تو دماغ تو اس کا وہیں رہ گیا، آگے چپ چاپ بیٹھ گیا کونے میں. جب کونے میں بیٹھا تو دوسرے شاگرد نے استاد کو ہلا کر دیکھا، اس میں کتنا غرور آ گیا. 4 لفظ کیا سیکھ لیے آپ سے، آج آپ کا ہاتھ نہیں چوما، آپ کو سلام نہیں کیا، بے ادب بے تمیز ہے، بے تمیز. بہت دنوں کے بعد اردو کا یہ لفظ آیا بے تمیز، کیونکہ سماج میں بدتمیز اتنا مشہور ہو گیا، بے تمیز بد اخلاق بیٹھ گیا. استاد کو متوجہ ہوا، اس نے کہا بدتمیز آج تم نے ہاتھ نہیں چوما، آج احترام نہیں کیا. اس نے کہا سنیے احترام آپ کا نہیں تھا، آپ کے علم کا تھا. آپ کا احترام نہیں تھا، آپ کے علم کا تھا. تو کہنے لگا کیا میرا علم ختم ہو گیا؟ کہنے لگا آپ کا علم بھی ختم نہیں ہوا، آپ سے بڑا مل گیا. اس نے کہا ہم سے بڑا، اس نے کہا آپ سے نہیں سب سے بڑا. تو کہنے لگے کیا کوفے میں کوئی مجھ سے بڑا بھی عالم ہے؟ اس نے کہا استاد آپ عالم عالم نہیں ہیں، دماغ بھول کو نکال دیجیے، اس لیے کہ آپ کو تو ہم نے 20 دفعہ آزمایا، ایک ٹاپک کے ماہر ہیں آپ، ایک موضوع کے اسپیشلسٹ ہیں، اسی موضوع میں ہم آپ سے سوال کرتے، کبھی آپ جواب دے دیتے، کبھی کہتے کل بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا. تو نہیں وہ نہ سوچتا ہے نہ دیکھتا ہے، وہ تو بتاتے تھا. اس نے کہا کون؟ تو مسجد کوفہ میں ایک شخص بیٹھا، کون ہے؟ علی مسلمانوں کا خلیفہ. اچھا آج سے پہلے خلافت کا یہ معیار تھا ہی نہیں. اسے یقین کیسا آ جاتا؟ اس نے کہا کیوں تمہیں بھی کوئی اتنا بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا دیکھ کے آیا تو چلیے. شاگرد نے کہا اس نے کہا استاد چلیے ورنہ اگر ایک ایک کر کے گزرتے رہے تو آپ اکیلے بیٹھے رہ جائیں گے اس مسلک پہ، کوئی آئے گا کہ نہیں. خیر چلا، فقط دروازہ کھلا تھا، آیا اور اس نے زور سے کو سلام کیا. امام ہو تو ایسا، رہبر ہو تو ایسا، لیڈر ہو تو ایسا، قائد ہو تو ایسا، رہنما ہو تو ایسا، پیشوا ہو تو ایسا، ہادی ہو تو ایسا. جب اس نے سلام کیا علی نے جواب سلام میں اس کا بھی نام لیا، اس کے باپ کا بھی نام لیا. سلام میں اس کا بھی نام لیا، اس کے باپ کا. اب جب اس کے بعد اس کے باپ کا نام لیا یہ تو آگے بڑھا، شاگرد نہیں رک گئے. اس نے پلٹ کے کہا تم کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا استاد آگے کیا فائدہ، اس نے تو سلامی پہ بتا دیا یہ آپ سے بہت کچھ بڑا ہے. کیوں کہ آپ کی اس کی ملاقات نہیں، میٹنگ نہیں ہوئی، بات چیت نہیں ہوئی، آپ کو نہیں جانتا، آپ اسے نہیں جانتے. آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام میں آپ کا بھی نام لیا، آپ کے باپ کا بھی نام لیا. اس کا مطلب کہ گھر تک تو پہنچ گیا نا آپ کے، کیونکہ یہودی تھا، کرسچن تھا، دماغ زیادہ چلتا تھا. اس نے کہا اس میں کوئی کمال نہیں، پورے کوفے میں میرے علم کے لڑکے ہیں، اسے پتہ نہ ہے کہ عالم ہے، اس لیے اس نے کہہ دیا. تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ خبر ہو کہ ایسے حلیے والا، ایسے ہیکل والا آدمی کوئی کوفے میں آیا. خدا کی قسم پوری مسجد کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا، توجہ دے آیا مولا کائنات بیٹھا غریب آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا سنا ہے تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو. بھائی میں ممبر سے کہہ رہا ہوں مسجد کے، اگر یہ جواب کائنات میں علی کے علاوہ کوئی اور دے دے تو خدا کی قسم ہم مذہب بدل کے اس کے پیچھے آ جائیں. جو علی نے جواب دیا اس نے کہا سنا ہے تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، تم نے دعویٰ علم کیا ہے. مسکرا کے علی نے ایک جملہ کہا، کہتے میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے جاہل نہیں بنایا.
بچہ ہی نہیں بنایا. شاگرد نے ہاتھ دبا کے کہا سنبھل کے استاد, اپنے پر بھروسہ نہیں اس پر یقین ہے. اپنے پر بھروسہ نہیں اس پر یقین ہے. آیا آواز صحیح کی رضا, اچھی شاگرد جو ہے مسجد بھری ہوئی ہے. آیا اب ایک جوان سے حسینی توجہ چاہتا ہے, ایک بندے سے سامنے آ کے اسے کہتا ہے, جب علی نے کہا کہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جاہل نہیں بنایا, کہنے لگا کیا اجازت ہے سوال کروں. اب علی مسکرا گئے. آپ نے کیسے سن لیا؟ یہ وہ مسکرا رہا ہے جس کے پوتے کی ہنسی آج تک یزیدیوں سے برداشت نہیں ہے, جس کے اصغر کی ہنسی آج تک برداشت نہ ہوئی. یہ وہ مسکرا رہا. کیا سوال اجازت ہے سوال کروں؟ علی نے مسکرا کے جو جملہ کہا وہ عجیب ہے. کہنے لگے تو سوال بھی نہ کر, جواب وہی ملے گا جو سوچ کے آیا ہے. جواب وہی ملے گا جو سوچ کے آیا. اس نے کہا بس ایک سوال. دشمن علی میں عقل بہت ہوتی ہے اور حضور بھی بہت ہوتا ہے, یہی وجہ ہے عقل کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. واہ 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 واہ. اجازت ہے سوال کروں؟ علی نے کہا سوال بھی نہ کر, جواب وہی ملے گا جو سوچ کے آیا. اس نے فوراً بغل والے شاگرد نے ہاتھ مار دیا, استاد جلدی سوال کر لیجیے, اس لیے کہ جواب وہی دے گا جو آپ سوچ کے آئے. کہنے لگا بس ایک سوال دوں گا. علی نے کہا ایک نہیں, جتنے دل چاہے کر لیں, جتنے. کیا سوال ہے میرا؟ علی نے کہا بتاؤ. کہنے کیا اللہ ہے؟ علی نے کہا وہ تو ہے. کہنے دلیل دیجیے کہ اللہ ہے. ابھی تو بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج عیسائیوں کے عالم کی اور مسلمانوں کے خلیفہ کا آمنا سامنا ہو رہا, کون جیتتا ہے؟ کیا اللہ ہے؟ علی نے کہا ہے. کہنے دلیل دیجیے کہ اللہ ہے. علی نے کہا چھوڑ, اللہ کہاں سمجھنا چاہتا ہے, تو نظر بھی نہیں آتا, یہ بتا کہ تو ہے. واہ 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 واہ. امام ہو تو ایسا, رہبر ہو تو ایسا, کیا تو ہے؟ شاگردوں نے کہا استاد یعنی آپ کھڑے ہی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے, ایک بھی نہیں رہا. اس نے کہا کیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں؟ نظر آ رہا ہے مگر دلیل دیکھے تو ہے. سوال یاد ہے کیا اللہ ہے؟ کیا اللہ ہے؟ دلیل کہ یہ بتا کہ تو ہے. اس نے کہا کمال ہو گئی, منبر میں بیٹھا ہوں مجھے نظر انداز کرو, میں تم سے باتیں کرو. دلیل کہ باتیں نہیں کر رہا مگر تو ہے. واہ 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 واہ. علی نے کہا دلیل دے کہ میں تو ہے. کہنے لگا یہ ہاتھ اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہوں, یہ پاؤں اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہوں, یہ سینہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہوں, یہ سر اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہوں. اس نے کہا علی دوسرے سے بات کرنے لگے. اس نے کہا اے شخص میرے سوال کا جواب نہیں ملا. علی نے کہا تم نے خود ہی تو دے دیا. واہ واہ. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے تو نے گنایا ہے نا یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ سر یہ سینہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو تیرا وجود تو اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہے, یہ کائنات اس بات کا وجود نہیں کہ وہ ہے. توحید ہے یہی سمجھانے پر بیٹھ گیا. شاگرد نے کہا استاد آپ ہی سے اللہ سمجھاتے, آپ ہی سے. بیٹھ گیا. ایک نے کوہنی مار کی, جیسے کوہنی ماری غصہ ہو گیا, بدتمیز استاد ہوں میں. اس نے کہا وہاں تک تھے آپ استاد تھے, ہم شاگرد, اب تو اس کا شکر ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ہی ساتھ بٹھا دیا. اب کل سے ہم بھی اور آپ ایک ہی جیسے ہیں. استاد کو بھول گئے. اتنی دیر میں ایک شخص اور آ گیا. دیکھیے علی نے اللہ کیسے سمجھایا. اللہ آیا, اس نے آگے سلام کیا. علی نے جواب اٹا ہوا ہے دھول میں گرد میں, بالکل پگڑی ٹیڑھی ہو رہی ہے, دوست کو کمبل ڈالے ہوئے آ رہا ہے اندر. علی نے کیسے بھی آنے دو. آیا سلام کیا. علی نے جواب سلام دیا. اس جواب میں سلام دے دیا تو اس نے کہا کہ اجازت ہے ایک سوال کرو. میں نے کہا کرو. میں نے کہا کیا اللہ ہے؟ تو یہ عیسائی اچھلا. کہتے کہ وہی جواب دینے جو مجھے دیا. پیچھے سے کمبر کا ہاتھ آیا, اس کی کمر پر کہتا ہے کیا بات ہے؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو کر ایک ہی سوال قیامت تک ہوتا رہا تو جواب ہر بار نیا ہوگا. جواب ہر بار نیا ہوگا. اس نے کہا اللہ ہے. علی نے کہا اللہ اللہ چھوڑ, تو یہ بتا کہ تو جنہیں لے کے آیا انہیں باہر کیوں چھوڑ آیا بھائی, انہیں بھی لا. اب لوگ سمجھے کہ یہ نہیں جانتے کہ باہر
چھوڑ کے یہ پوچھنے آیا ہوں اللہ ہے تو کہاں ہے؟ اب جو علی نے جواب دیا خدا کی قسم جو کوئی ماہر نفسیات بھی نہیں دے سکتا، علی نے جواب اس لیے دیا کہ پہلی طبیعتوں کا امام، علی مزاج کا امام ہے۔ علی نے کہا اچھا تو یہ پوچھنا ہے نا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں؟ اس نے کہا مجھے تو نظر نہیں آتا، آپ بتائیے، آپ توحید کے علمدار ہیں، بتائیے۔ علی نے کہا سن، اگر تو کوئی جنگل میں بھیڑیں چرا رہا ہو اور ان بھیڑوں پر کوئی ترینہ حملہ کرتے، کوئی بھیڑوں پر کوئی جانور شیر وغیرہ، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا مولا میں کیا کرتا؟ جب وہ حملہ کرے گا تو کونے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، لڑوں گا تھوڑے اس سے، اسے جو کچھ کرنا ہوگا کر دے گا۔ علی نے کہا کچھ نہیں کرے گا، تو کہنے لگا میں کیا کرتا اکیلا، اسے جو کچھ کرنا ہوگا کرے گا، مگر مولا میں بیٹھ تو جاؤں گا مگر میرے دل سے ایک آواز نکلے گی۔ علی نے کہا وہ آواز کیا نکلے گی؟ کہنے کی آواز یہ نکلے گی کوئی ہوتا جسے مدد کے لیے بلا لیتا۔ علی نے کہا وہ جو کوئی ہے وہی تو اللہ ہے۔ کیسے سن گئے؟ میں نے پہلے کہہ دیا تھا تھوڑا سا سخت موضوع ہے۔ کیا کہا؟ علی نے کہا وہ جو کوئی ہے نا، کوئی وہی اللہ۔ یہ بھی بیٹھ گیا۔ قسمت دیکھیے، ایک طرف بھیڑوں والا ایک طرف شاگردوں والا، وہ اسے گھوم رہا ہے وہ اسے گھوم رہا ہے، بیٹھ گیا۔ اب جب بیٹھ گئے تو اتنی دیر میں تیسرا آدمی آ گیا۔ جب تیسرا آدمی آیا وہ بالکل اس کا برا حال، سر پہ پٹڑی رکھے ہوئے لکڑیوں کی آ گیا، سلام کیا، جواب سلام دیا۔ اس نے پہلا سوال کیا یا علی اجازت ہے سوال کروں؟ علی نے کہا کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت بڑا علی ہوتا ہے مگر معرفت کی کمی ہوتی ہے، وہ سڑک پہ چلتا ہوا آدمی ہوتا ہے مگر معرفت کا سمندر ہوتا ہے۔ سلام کیا، کیا علی سلام، اجازت ہے سوال کروں؟ علی نے کہا سوال کرو۔ کہنے کہ کیا اللہ ہے؟ علی نے کہا ہے۔ بس کا جواب سن لیجیے۔ کہنے لگا اگر تم کہتے ہو ہے تو ہے۔ اور اگر تم نہیں کہتے نہیں ہے، توحید ان کی زبان کے اثر کا نام ہے۔ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو زمانے کو شعور سجدہ نہ تھا۔ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اللہ بھی ہے، انہوں نے بتایا دنیا کو اللہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ دونوں ایک دوسرے کے تو بالکل بیوقوف نکلا، انہوں نے کہا ہے تو ہے بس، مگر یہ ان تینوں دونوں سے بگڑا تھا۔ اس نے کہا اللہ ہے، نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو ہے مگر ہے کہاں؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کہاں؟ اب یہ پودا عیسائی اب پھنس گئے۔ دائیں کہیں گے تو بائیں خالی، بائیں کہیں گے تو آگے خالی، آگے کہیں گے تو پیچھے خالی، کیا کہیں؟ علی نے کہا تو صبح نکلا تھا نا 6 بجے؟ کہا جی صبح نکلا تھا۔ پورے دن تم نے مزدوری کی، یہ گٹھا جمع کیا، لکڑیاں چھو چھو کے سے نیچے رکھ دیں، تھکا ہوا ہے۔ اس نے گٹھا رکھ دیا۔ علی نے کہا بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ علی نے کمبر ذرا آگے آؤ، کمبر آ گیا۔ کہنے ذرا اس گٹھڑی کو کھول دے، کمبر نے گٹھڑی کھولی۔ کہا ذرا ان لکڑیوں کو یوں کر کے لگا دے، کمبر نے یوں کر کے لگائی۔ کہا کمبر ان میں آگ لگا دے۔ اس نے سنا تھا علی جلا دیتے ہیں، جیسے ہی لکڑیوں میں آگ لگی کود کے باہر، سننے والے بھی باہر، وہ عیسائی بھی باہر، وہ بھیڑوں والا بھی باہر۔ علی نے کہا نہیں سے بتاؤ، علی نے کہا نہیں سے بتاؤ، کیوں ڈرا ہے؟ کہنے کا مولا آگ ہے جلا دے گی۔ ایک جملہ کہا علی نے، علی نے کہا یاد رکھ جب تک میں علی حکم نہ دوں نہ یہاں کی آگ جلا سکتی ہے نہ وہاں کی آگ جلا سکتی ہے، نہ وہاں کی آگ جلا سکتی ہے۔ اس کو بلاؤ۔ خیر وہ آیا کرتا ہوا۔ علی نے کہا سوال دوبارہ بولا۔ کہنے کا مولا میں پوچھ رہا تھا اللہ کہاں ہے؟ دائیں ہیں بائیں ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے۔ علی نے کہا اللہ تو بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے، تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو آگ جلی ہے یہ بتا دے اس کی جو روشنی ہے دائیں ہیں بائیں ہیں آگے ہے، کہاں بیٹھے؟ اس نے کہا مولا یہ کیسے سوال ہے، یہ تو نور ہے، دائیں بھی اترائی ہے بائیں بھی اترائی ہے آگے بھی۔ کہہ رہے کہ اللہ بھی تو نور ہے۔ علی تھے جو توحید سمجھا رہے ہیں، علی تھے جو وحدانیت کو سمجھا رہے ہیں۔ اس نے دوسرا جملہ لکھا، اس نے کہا پہلی بات تو یہ تھی علی نے توحید اس لیے سمجھائی کیونکہ علی کو ڈر تھا کہ اگر میں نے انہیں اسے نہ سمجھایا تو یہ مجھے
سمجھ گئے وہ سمجھ بیٹھے گے. بس 10 منٹ اور میں تمام. اگر میں نے انہیں سب بولتے ہیں, اگر میں نے انہیں سب بولیے, اگر میں نے انہیں وہ نہ سمجھایا تو یہ مجھے وہ سمجھ بیٹھے گے. اس نے کہا دوسری وجہ کیا تھی؟ علی جو توحید پر اتنا بول رہے تھے, کہہ رہا دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کائنات میں, اس زمین پر, اس دھرتی پر, اس یونیورس میں, اس دنیا میں, اس جہان میں 4 آدمی ہیں جنہیں خدا کہا گیا. 4, 5واں تو یہی نہیں, فرعون, نمرود, شداد اور علی. سمجھ گئے؟ دوسری وجہ کیا تھی علی کی توحید کو بولنے؟ اس دنیا میں 4 ہیں جنہیں خدا کہا گیا, باہر والے بھی سن لیں, فرعون, نمرود, شداد اور علی. یہ حقیقت ہے, 4 ہی ہیں, 5واں تو نہیں جسے کہا گیا بندہ ہو کے کہ اللہ. فرعون, نمرود, شداد اور علی. مگر ایک جملہ مولوی صاحب کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آج تک کسی صحیح کتاب لکھنے والے غلط ہاتھ میں اتنی طاقت نہ ہوئی. نہیں بول رہا میں اسے بھی سلام کر رہا ہوں. آج تک کسی صحیح کتاب لکھنے والے غلط ہاتھ میں اتنی طاقت نہ ہوئی کہ وہ یہ لکھ دیتا جیسے یہ تینوں ویسا علی. کسی صحیح کتاب لکھنے والے غلط ہاتھ میں اتنا دم نہ تھا, وہ یہ لکھ دیتا جیسا فرعون ویسے علی, جیسا نمرود ویسے علی, جیسے شداد ویسے علی. سب نے یہ لکھا, وہ تینوں اور تھے. کیسے خاموش ہے, قوم وہ ہے کہ خطیب منبر سے نقطہ لیتا ہے, قرآن یہ خود بنا لیتے ہیں. فرعون, نمرود, شداد اور علی. مگر آج تک کسی کے بام میں ڈال جو لکھتے جیسے وہ تین ویسے علی. سب نے یہ لکھا وہ تینوں اور تھے, علی اور ہیں. عیسائی لکھتے تو تمہارے درد نہیں ہوتا, ہم سناتے تو تمہارے درد ہو جاتا. کیا فرق تھا یہ پوچھ رہا تھا, کیا فرق تھا؟ فرعون, نمرود, شداد, انہیں تو خدا کہا گیا, علی کو بھی تو تم لکھو جیسے وہ تینوں ویسے. انہوں نے کہا نہیں, وہ تینوں اور تھے, علی اور ہے. کیا فرق تھا؟ انہوں نے کہا فرعون کا نعرہ یہ تھا کہ اگر مجھے خدا نہ کہا تو قتل کروں گا. میں مولانا حضرت عباس صاحب کی مجلس ضرور پڑھا ہوں, مگر مجھے ان کی طرح عادت نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ بغیر نعرے اس کو بولتا ہوں. ان کے یہاں بھی نعرے لگتے تھے, مگر آپ بولیے بھائی اللہ کے واسطے مجھ پر احسان کیجیے. میں پہلی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, آخری, اس کے بعد ہی مجلس سے پڑھنا ہے مسلسل. آپ ہی کی طاقت ہوتی ہے جو خطیب بول لیتا ہے, ورنہ اتنا لمبا سفر کر کے نہ کوئی بولتا بس سوتا ہے. پھر سنیے آپ سنیے, اس نے کہا کہ فرعون, نمرود, شداد, تینوں میں علی میں کیا فرق تھا؟ فرعون کا نعرہ یہ تھا اگر مجھے خدا نہ مانا قتل کر دوں گا. نمرود کا نعرہ کیا تھا؟ اگر مجھے خدا نہ کہا تو قتل کر دوں گا. شداد کا نعرہ کیا تھا؟ اگر مجھے خدا نہ کہا تو قتل کر دوں گا. ان تینوں کے نعرے, ان تینوں کے نعرے یہ تھے اگر ہمیں خدا نہ کہا تو قتل کریں گے. علی کا نعرہ یہ تھا اگر خدا کہا. علی کا نعرہ کیا تھا؟ اگر خدا کہا. تو انہیں میں انہوں نے فرق کیا ہے؟ کہنے لگا انہیں مانا گیا خوف میں, انہیں مانا گیا شوق میں. انہیں خوف کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. مگر اب تو صاحب اس کرسچن میں جملہ لکھا جواب دیا صاحب, وہ سن لیجیے بس, اور روح تازہ ہو جائے گی. انہوں نے کہا فرعون اور نمرود اور شداد میں اور علی میں فرق پتہ کیا ہے؟ کہتے
علی اللہ کے مقابلے پہ نہیں آئے تھے. واہ 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 واہ. علی اللہ کے مقابلے پہ نہیں آئے تھے. فرعون اللہ کے مقابلے پہ آیا, نمرود اللہ کے مقابلے پہ آیا, شداد علی اللہ کے مقابلے پہ آیا. کہنے لگے یہ تینوں مل کے ایک چوتھے سچے کے مقابلے پہ آئے تھے. فرعون, نمرود, شداد تینوں مل کے ایک سچے خدا کے سامنے آئے تھے. وہ کہتا ہے اب ہر سچے مسلمان پر یہ واجب اور فرض ہے کہ جب وہ صبح کو اٹھے, اب یہ اس کرسچن کا جملہ ہے بھائی, میں کتاب دکھا دوں گا آپ کو, اس میں لکھا ہے جملہ کہ اب سچے اور پکے مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ صبح کو اٹھے تو اللہ کی توحید کا کلمہ بعد میں پڑھے, ان تینوں جھوٹوں پہ لعنت پہلے کرے. یہ تینوں جھوٹے, آپ بتائیے فرعون جھوٹا ہے کہ نہیں, نمرود جھوٹا ہے کہ نہیں, شداد جھوٹا ہے کہ نہیں. اب میں علماء سے ایک سوال کر رہا ہوں, یہ تینوں علی سے پہلے یا بعد میں؟ تینوں جھوٹے ہیں, فرعون بھی, نمرود بھی, شداد بھی اور علی بھی. وہ کہتا ہے کہ علی کا کمال ہے کہ علی کبھی خدا کہنے پر خوش نہیں. ایسا آپ سن لیجیے ہوگا, علی اگر کبھی کو ابھی ہم ہیں تو طالب علم, کوئی ہم نے آگے کہتے ہیں علامہ, تو میں تو چوڑا ہوتا ہوں بھائی, آج علامہ کا ہے کل علامہ کہہ دے گا بھائی. سبحان اللہ. علی سب کچھ دکھا بھی رہے تھے, پھر بھی اس نے کہا نصیری نے آپ اللہ ہیں, ذرا گردن مار دی اور جلا دیا. کیوں کیا علی نے بھائی؟ علی نے نصیری کو 2 سزا دی ہیں, قتل بھی کیا اور جلایا بھی, جبکہ ہر جرم کی ایک سزا ہے, یا قتل کرتے یا جلاتے, مگر علی نے 2 سزائیں دی, قتل بھی کیا جلایا بھی. میرے مولا جب جرم ایک ہے تو سزا بھی ایک دیتے, فرمایا تیری نگاہ میں ایک جرم ہے, میری نگاہ میں 2 ہیں. جرم کیا ہے؟ پہلا جرم یہ تو اللہ کو اللہ نہیں کہتا, دوسرا جرم یہ ہے کہ بندے کو اللہ کہہ رہا, اور سزائیں بھی تو 2 دوں گا, جلاؤں گا بھی, قتل بھی کروں گا, کیونکہ جرم 2 ہے. بندے کو اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کو اللہ نہیں کہہ رہا, تو 2 سزائیں, قتل بھی کیا جلایا بھی, قتل بھی کیا جلایا بھی, قتل بھی کیا جلایا بھی. مگر کلکتہ والوں جب بھی علی جلاتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے, جب بھی نصیری جلتا تھا تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے. یہ علی چل رہا ہے, یہ رہا ہے, آپ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا دیکھ نہیں رہا ہوں, معاہدہ کر رہا ہوں ڈیل اللہ سے کہ اللہ دیکھ لے, مجھے چاہتا تھا تجھے نہیں. مجھے چاہتا تھا تجھے نہیں, مجھے مانتا تھا تجھے نہیں, مجھ سے پیار کرتا تھا تجھ سے نہیں, مجھے پیار کرتا تھا تجھ سے نہیں, کیونکہ تجھے نہیں مانتا تھا مجھے مانتا تھا. میں نے محبت کی پرواہ نہیں کی, میں نے چاہت کی لحاظ نہیں رکھی, جلا دیا. اب اگر کوئی تیری بارگاہ میں ایسا آ جائے جو تجھے چاہے مجھے نہیں, میں نے اسے جلا دیا تو اسے جلا دینا. علی سے آپ بھی محبت کرتے ہیں اور نصیری بھی, علی کو آپ بھی چاہتے ہیں نصیری بھی, علی سے آپ بھی پیار کرتے ہیں نصیری بھی, مگر وہ جائے گا جہنم, آپ جائیں گے جنت. تو وہ اللہ سے ضرور پوچھے گا کہ یہ وہ کیوں جا رہے ہیں بھائی جنت یہ شیعہ؟ تو اللہ کہے گا اس لیے کیونکہ یہ محبت کرتے ہیں علی سے, اور کہنے لگے کہ میں جہنم کیوں جا رہا ہوں؟ جواب یہی ہوگا, محبت. پوچھنے کا کمال ہے, دونوں محبت ایک سے کر رہے ہیں اور جزا دونوں کیا ہے. تو جواب آئے گا علی سے محبت کرنا کمال نہیں ہے, حدود میں رہ کے کرنا کمال. حدود علی کو وہاں تک مانو جہاں تک علی نے بتایا. بعد رسول علی کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے, مگر اللہ نہیں ہے.
वाह 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 वाह। तमाम जिम्मेदारियों से अर्ज कर रहा हूँ, अली अलैहिस्सलाम का जुमला। अली का सबसे बड़ा शरफ जानते क्या? ये नहीं है कि काबे में पैदा हो गए, कुरान सुना दिया, तौरात सबूर, ये कुछ नहीं। अली ने खुद फरमाया कि मेरे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात यह है कि मैं तेरा बंदा हूँ। अगर मसला तो यहाँ फंस गया भाइयों कि अली के जमाने में तो एक बीमारी आई थी, मुसहरियत, हमारे जमाने में 3-4 आ गई। ये कौन आ रहा है? ये अखबार वाला आ रहा है, ये चैनल वाला आ रहा है, ये न्यूज़पेपर वाला आ रहा है। ए भाइयों, अली को अखबार वाले शिया की जरूरत नहीं, किरदार वाले शिया की जरूरत है। याद रखिएगा, अखबार वाले शिया की जरूरत नहीं, किरदार वाले शिया की, किरदार वाले शिया की। खूब फजाइल पढ़ो, खूब फजाइल सुनो, खूब नारे लगाओ, खूब मातम करो, खूब क्रिया करो, खूब अज़ादारी करो, मगर ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई एक लफ्ज हमारे ही खिलाफ चला। अरे यार, ये मौलिक नहीं है, ये अमानतदारान सुखनाने मासूम है, ये लहजा शनास मासूम है, ये वारिस अंबिया है। जुमला मेरा है वो आप खिदमत में अर्ज कर दूं। लोग कहते हैं ये मौलवी जो है, ये पगड़ी वाले, ये सब दीन के ठेकेदार बन गए। भाई हम ठेकेदार नहीं है, कोई मौलवी भी दीन का ठेकेदार नहीं है, ये सब चौकीदार हैं, और चौकीदार से डर चोरियों को लगता है। चोर ये ज़माने ग़ैबत है, मर्जियत। आज एक जुमला कह रहा हूँ आपकी खिदमत में, आगे आऊंगा, अगर किसी ने सुना हो तो सुन ले, फिर दोबारा सुन ले। शीयत के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, इन 3 चीजों पर कभी समझौता ना। पहली विलायत अली, दूसरी अज़ादारी हुसैन, और तीसरे निज़ाम मर्जियत। निज़ाम मर्जियत, ये मौलवी किसी के खिलाफ नहीं। आप कार में कुत्ता पहन ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आप 10-15 शाले डाल लें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहन लें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप भी शिया हैं, हम भी शिया हैं। अगर आप इमाम हुसैन को मानते हैं, हम किसी और को नहीं मानते, हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं। खूब अज़ादारी कीजिए, खूब मातम कीजिए, खूब गिरिया कीजिए, मगर अपने उलमा की तौहीन मत कीजिए। उलमा की तौहीन न करें। फिर कह रहा हूँ, और तमाम तर जिम्मेदारियों से कह रहा हूँ, हमारा मरकज़ इत्तिहाद विलायत अली है। अगर विलायत अली बाप के दिल में ना हो, हम बाप को बाप ना कहें, पड़ोसी को चचा कैसे कहें? सिर्फ इसलिए कि इसके दिल में विलायत है। हम अगर किसी को सलाम कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि उसके दिल में विलायत है। याद रखिएगा, ये जमाना सारे जमानों से खतरनाक है। उलमा बैठे हैं पूछिए से, ये जमाना सबसे, क्योंकि इस जमाने में सबसे खतरनाक चीज का नाम है व्हाट्सएप और फेसबुक। उसकी शरीयत भी अलग है, दीन भी अलग है। कुछ नहीं पता आपके घर में कौन सा दीन कब आ जाए। मगर याद रखिएगा, इस अज़ादारी इमाम हुसैन की हिफाजत है। हम लोग उसके खिलाफ नहीं है कि आप फला को नहीं मानते, फला को। भाई 25 आयतुल्लाह है, आप किसी को तो माने। आप आयतुल्लाह सिस्तानी को माने, नहीं मानते आयतुल्लाह खामनाई को मान लीजिए, नहीं मानते वहीं के खुरासानी को मान लीजिए, नहीं मानते जवाद आमली को मान लीजिए, नहीं मानते मकारिम शिराजी को मान लीजिए, नहीं मानते हकीम साहब को मान लीजिए, नहीं मानते गरवी साहब को मान लीजिए, नहीं मानते फला को मान लीजिए। अब अगर कोई किसी को भी नहीं मानेगा तो फिर तो बताना पड़ेगा कि बीमार है। हम उसके खिलाफ नहीं है जो किसी एक आदमी के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है जो सिस्टम के खिलाफ है। अब वो कहते हैं यहाँ तो अखबारियत आई नहीं, मलंगियत आई नहीं, आप अभी से क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गर्मी आने से पहले पहली मच्छरों की दवा छिड़क दी जाती है। इंतजार नहीं किया जाता कि काट के आए और बीमार गए। हमें डर है कहीं अखबारियत के मच्छर इधर ना आ जाए। सलाम अलैकुम मोहम्मद। अपने खानदान का पहला मौलवी नहीं हूँ,
کوئی مولوی آپ کو ہاتھ پکڑ کے کہنا معلوم کیوں کر رہا ہے بھائی، ڈال دودھ میں رہ کے خوب تعزیہ اٹھاؤ، خوب، یہ ہماری میراث ہے عزاداری امام حسین، تو ہم کیا عزاداری کریں گے؟ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں وحید خراسانی کیسے جلوس میں آتے، مرزا جواد تبریزی کیسے آتے، صافی گل میگانی کیسے آتے، یہ علماء ہے، یہ بھی عزاداری کرتے ہیں جتنا ہم امام حسین کو مانتے۔ اور آپ ہم کیا کریں گے؟ آیت اللہ خوئی صاحب ایک شخص نے کہا کہ آقا یہ جو آپ کے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جو تھے کربلا میں سید سجاد وہ خون کے آنسو روتے تھے، یہ بات عقل کے خلاف ہے، کیسے ہو سکتا ہے آدمی خون کے آنسو روئے؟ انہوں نے کہا اچھا تجھے یقین نہیں آتا؟ کہ نہیں۔ بٹھایا اس کو، جب بٹھایا اس نے کہا کیا کریں گے؟ اپنے غلام کو کہا، جا کے کہا فلاں ذاکر کو بلا کے گا، وہ ذاکر کو لے کے آیا گیا۔ جب وہ ذاکر آیا تو آقا نے اسے ممبر پہ بٹھایا اور اس سے کہا کہ وہ مسائل پڑھ، وہ مسائل پڑھتا رہا، آقا خوئی میں رومال رکھ رکھا، بعد میں رومال بند کر کے اس کو دیا اور کہا گھر دے جا، اسی میں تیرا جواب۔ جب اس نے جا کے کھولا تو اس میں خون کے قطرے، یہ ہے علماء، یہ معرفت والی عزاداری کرتے ہیں۔ آپ نے آیت اللہ بہجت کو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا، ہم سے پوچھئے آیت اللہ بہجت کی شخصیت۔ اب ہمارے یہاں قوم کا معاملہ یہ کہ مولویوں میں آتے ہیں تو ان کی تعریف اور ذاکروں میں جاتے ہیں ان کی، بھائی یہ ذاکر اور علماء الگ نہیں ہے، ایک ہی ہیں، وہ بھی امام حسین کے خادم ہیں، یہ بھی، وہ بھی حضرت علی کے نوکر ہیں، یہ بھی۔ اگر یہ رہبران قوم ہے، وہ خادمان قوم ہے، نہ آپ ان کی جزا دے سکتے ہیں نہ ان کی، صرف جزا جناب سیدہ دیں۔ یہ تو ہمارا آپ کہتے ہیں نا کہ کرایہ دے دیا یہ لفافہ، یہ صرف کرایہ ہے، کسی کا رزق نہیں چلتا، فاطمہ کے نوکر ہے۔ میرے جوانوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ عزاداری امام حسین تمہاری میراث نہیں ہے، امانت ہے تمہارے پاس، سیدہ کی امانت۔ خوب عزاداری کرو، خوب فضائل کرو، خوب فضائل سنو، مگر وہی جملہ یاد ہے، حدود کا خیال رہے، علی سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اولاد علی دیتا ہے، رزق علی دیتا ہے، سب کچھ علی کرتا ہے، مگر اللہ نہیں۔ اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے لیے علی پوری پوری رات میں ہاں عبادت میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ وہ ہے جس سے علی ہاتھ اٹھا کے عباس مانگتا ہے، اللہ وہ ہے جس سے حسین سکینہ مانگتا ہے۔ تو آج کے جوانوں کے درمیان پھیلایا جائے، میں نے اسی لیے بات پڑھی، علی وہ ہے، اللہ وہ ہے جس کی تعریف علی بیان کرتا ہے، تاکہ قسم اگر ہمیں علی جیسا مولوی نہ ملتا، علی جیسا علی کو تولیل نہ ملتا تو آج جو کہتے ہیں کہ مشرک ہیں، ہم کبھی مشرک نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں دامنے ہے ہی۔ بس میں نے بہت سنایا، آپ نے بہت سن لیا، ایک بھی ہمیں جانا بھی ہے، دو باتیں سنی، علی مولوی میں تولیل، علی عالم میں تولیل، کیسے بولے تولیل، لوگ اس پر اللہ کی جب علی تولیل پر آگے قسم علی کا تولیل تو بولو، یہی مزاج علی نے اپنی نسل میں دیا، حسن بولے تو توحید پر بولے، حسین بولے تو آغاز توحید سے کیا، عباس بولے تو توحید پر بولے، کمال ہو گیا۔ جب زینب بولی توحید پر بولے، اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نبوت اور امامت سے علیہ نوازا، رسالت سے نوازا، ولایت سے نوازا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، جمعے کے بعد سے بیٹھو، بہت لمبا ٹائم بھی ہو گیا، جملہ بھی خستہ ہو گئے، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی محرم سے رو رہے ہو نا، چاند رات سے، ابھی تمہیں 8 ربیع الاول تک رونا، بہت روئے ہوں گے، بہت رونا، مگر کیا اس مجمع میں ہے کوئی اس اتنے سے مجمع میں جو ہاتھ اٹھا کے دے کہ حسینی ہمدردوں نے کہا ادا کر کے آنے، اس لیے کہ تم جب جب رو گے پانی کے آنسو ہو گے۔ سجاد جب رویا خون کے آنسو، خدا مولانا مرحوم کو بڑی رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگائے نہ فرمائے، انہیں جوار اہل بیت میں جگائے نہ فرمائے، ان کی اولاد کو صبر جمیل ہے۔ سجاد جب رویا خون کے آنسو، اور انہوں نے بیٹے چھوڑے، ایک بیٹا علی ہے، ذاکر امام حسین ہے۔ مولانا یہاں نہیں تھے جب والد کا انتقال ہوا، مگر جہاں بھی تھے مطمئن تو تھے نا کہ میں ملک میں نہیں ہوں، مگر پھر بھی
میرے باپ کے جنازے کا احترام ہو رہا ہوگا، ان کے آنے سے پہلے یہاں انتظام بھی ہو گئے ہوں گے، قبر کھودنے والے بھی چلے گئے ہوں گے، کفن لانے والے بھی چلے گئے ہوں گے، نہلانے والے بھی آ گئے ہوں گے، ارے کوئی آیا نہ ہو، محلے والے آ گئے ہوں گے، قوم والے آ گئے ہوں گے، ایک عالم چلا گیا، ایک امام جماعت چلا گیا، ایک وہ چلا گیا جس نے خدمت کی تھی، اور جب ہم نے دیکھا تو اتنا مجمع، خدا کی قسم جب ان کے والد کا جنازہ دیکھا میں نے تو بس دل میں خیال آیا یہ ذاکر حسین کی شان ہے کہ اتنے لوگ رخصت کرنے آ گئے، یہ ذاکر حسین کی شان ہے اتنے لوگ رخصت کرنے آ گئے، مگر ہائے میرا مولا، ہائے فاطمہ کے لال، خدا کی قسم نماز جنازہ ہوئی، شروع اللہ صاحب نے پڑھائی، اللہ صاحب نے پڑھائی، کتنے علماء آ گئے، صدر صاحب پورے جہاں سے ممکن تھا تمام علماء آ گئے اور انہیں کلیجے سے لگا کے تسلی دی، میرے بیٹے میرے لال تو پریشان نہ ہو، اگر تیرا بابا چلا گیا تو ہم تیرے ساتھ ہیں، ہے نا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا، لوگ آگے بینر بھی جو ہوئے تھے، ہر اعتبار سے غازی عباس کا عالم بھی ساتھ تھا، جنازہ نکل رہا تھا، کبھی تمہارے دل میں خیال آیا کہ تم ایک لمحے کے بھی کربلا کا رخ کر دیکھو، ارے تم نہیں امام وقت بیٹا تھا، 24 سال کا سید سجاد، بیمار کربلا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کندھے شہیدہ سے گزر آئے، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، دھوپی آگے بڑھی، اعلان، خیبر، اے حذیفہ، میرے بابا کا جنازہ، دستے لینا، انہوں نے اپنے جنازے کو دفن کر لیے، بابا کا جنازہ ہے، آپ کا چوتھا امام 40 سال خون رویا ہے، 40 سال، کیا کہتے ہو یار، کربلا یاد نہیں کی، کربلا یاد نہیں کی، کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ فاطمہ کے پوتے نے کربلا کو یاد کر کے کیا، نہیں، جب بھی ہوتے تھے چیخ مار کے کہتے الشام، 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 ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام، عزیزوں جو لوگ شام گئے ہیں نا اور اس بازار سے گزرے ہوں گے جس بازار سے اہل بیت کو بلایا گیا تھا، آج بھی کوئی غیرت دار اپنی بہن کے ساتھ اس بازار سے نہیں گزر سکتا، شام کہہ دو، شام کہہ دو، کسی چاہنے والے نے آپ کی دعوت کرنا، میرے گھر شادی آپ تشریف لائیے، فرمایا جب سے میرا آقا بندھر آیا کہ کسی کی شادی زیادہ اصرار کیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر آؤں تو میرے بابا کی مجلس رکھ لو، اس نے مجلس رکھی، جب مجلس رکھی تو امام گئے، اس نے آگے مسئلہ دکھائی، جب مجلس شروع ہوئی تو امام مسند پہ تھے، جب مجلس تمام ہو تو پریشان ہو گیا، سب میں ڈھونڈا امام نہیں ملے، امام آخر میں بیٹھے تھے، اس نے کہا مولا کا ہٹاؤ بھائی مسند تو آگے، وزیر کے ملاقات مسند خالی نہیں ہے، تم میری نگاہوں سے دیکھ، میرا بابا بیٹھا ہے، میرا نانا بیٹھا ہے، ایک بڑا کہنے دو، میرا بابا بیٹھا ہے، میرا نانا بیٹھا ہے، میری دادی بیٹھی ہے، میری پھپھی، عزیزوں سنو کہ تاریخ کیا کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، میں ایک جملہ سنی گئی، تاریخ یہ کہتی ہے جب آپ کے چوتھے امام کا وقت آخر آئے نا، آپ بستر پہ لیٹے تھے، بستر پہ لیٹے تھے، اپنے بیٹے سے کہا محمد باقر مجھے زمین پہ لٹا دو، امام باقر نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا میں لٹا دیتا ہوں، جب بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹانے لگے تو ایک ایسی چٹائی تھی، آخری جملہ سنی تھے، امام نے وہ چٹائی بچھائی اور چاہا کہ اپنے بابا کو اٹھا کے اس چٹائی پہ لٹا دے، جیسے چوتھے امام